اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ جادوگروں کو شعور کے اندر ہونے والی روشنی نے سجدے میں ڈال دیا، جادوگروں کو سچائی کے روپ نے سجدے میں ڈال دیا، جادوگروں کے دل کے اندر ہونے والی سچ کی روشنی جب یقین میں بدلی تو یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 47۔ قالوا، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بڑی معقول دلیل تھی، لاجواب کر دینے والی حجت تھی۔ جب لوگوں سے فرعون اپنی حمایت کروا رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے ہار گئے اور سچائی ان کے دلوں میں سما گئی۔ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سورۃ الشعراء آیا 48۔ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ رب کا تعارف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کروایا تھا، اس لیے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، سارے جہان کے مالک کے ساتھ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس لیے کہا کہ کہیں فرعون کو شبہ نہ ہو کہ انہوں نے اس کو سارے جہان کا مالک قرار دے دیا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر ولسوف تعلمون لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولے چڑھاؤں گا۔ سورۃ الشعراء آیا 49۔ قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اس کی اجازت دیں کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ جادوگروں کا جرأت مندانہ اقدام دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگا بغیر میری اجازت و مشورے کے تم کیسے ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فرعون نے کہا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم جلد ہی جان لو گے۔ سورۃ الاعراف آیا 123۔ وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے۔ فرعون کے لیے بڑا تکلیف دہ منظر تھا، فرعون کے لیے بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ جن جادوگروں کے ذریعے وہ فتح کی امید لگا کر بیٹھا تھا وہی مغلوب ہو گئے۔ فرعون کے لیے یہ معاملہ اور اذیت ناک ہو گیا جبکہ جادوگر موقع پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ایمان لانے کی بجائے دشمنی کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہی لگتے ہو، عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور میں تمہیں سب کو پھانسی دے دوں گا۔ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو ڈرایا اور انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دوں گا،
یعنی میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو زمین میں فساد پھیلانے والوں کو دی جاتی ہے. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم سب کو بری طرح سولی چڑھاؤں گا، یعنی میں تمہیں تختے پر لٹکا دوں گا تاکہ ساری دنیا تمہاری ذلت کا تماشا دیکھے. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. سورۃ الشعراء آیا 50. قالو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، لا ضیرہ کوئی حرج نہیں، خیر ہے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا منقلبون یقیناً اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہر ایک کو موت تو آنی ہے، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، ہم تو لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے اور ہمارے اعمال ضائع نہیں کرے گا.